إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، اب تک اس سلسلے میں 7 خطبے ہو چکے ہیں اور آج یہ 8واں خطبہ ہے۔ 20 باتیں ایسی بتائی جا چکی ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 21واں کام جس سے بچنا ضروری ہے، جادو ہے۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو کوئی ایسا عمل انجام دینا جو لوگوں کے لیے تعجب کا سبب بن جائے، جو عام آدمی نہیں کر سکتا ہے، ایسے عمل کو جادو کہتے ہیں۔ جادوگر مشرک ہوتا ہے، جادوگر کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا سب حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، کرتا ہے، کرواتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جادوگر اس وقت تک جادوگر نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ جادوگر ایسے بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے جو شرکیہ اور کفریہ ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو جادو
ایسا عمل انجام دینا جو لوگوں کے لیے تعجب کا سبب بن جائے۔ جادو کے تعلق سے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ بہت سارے مسلمان جادو کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو ہر چیز میں جادو پر اپنا دھیان لے جاتے ہیں۔ دکان نہیں چل رہی ہے، کسی نے جادو کر دیا۔ گھر میں برکت نہیں ہے، کسی نے جادو کر دیا۔ طبیعت مسلسل خراب رہتی ہے، کسی نے جادو کر دیا۔ دونوں غلط ہیں۔ ایک وہ شخص جو سرے سے جادو کا انکار کر دیتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہر عمل میں جادو کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو کروایا جاتا ہے، لیکن ہر چیز میں جادو نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، پہلے بھی خراب ہوتی تھیں، آج بھی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی۔ دکان اور مکان کا معاملہ ہے، کبھی خیر و برکت ہوتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کساد بازاری یا خیر و برکت کو کھینچ لیتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دونوں نظریات، ایک وہ شخص جو جادو کا سرے سے انکار کر دیتا ہے یہ بھی غلط ہے، دوسرا وہ شخص جو ہر چیز میں جادو پر یقین رکھتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ جادو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو کئی دنوں تک آپ اس میں مبتلا رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے لیکن ایسا لگتا تھا کہ آپ نے کر لیا ہے، آپ کو احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تھا لیکن آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو آپ کے اوپر جادو کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتے چلوں، کوئی آدمی دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا، دین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے معمولات، آپ کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، بات چیت کرنا، کسی کو کچھ لینا دینا، صرف اتنے پر اثر ہوا تھا۔ آپ کو کوئی چیز دینی تھی، آپ نے نہیں دیا اور آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ میں نے دے دیا ہے۔ کبھی کبھی آپ کھانا نہیں کھائے ہوتے تھے اور آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو یہ طرز زندگی پر اس کا اثر ہوا تھا، دین کے معاملے میں جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ یہ ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں آپ کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس کا اثر بالکل نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، ہمارے کمرے میں تھے، سوئے ہوئے تھے، اور کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا، میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو میرے اوپر جادو کا اثر تھا اللہ نے ختم کر دیا۔ میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا، دوسرا میرے پیر کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے اس کا نام لبید بن عاصم ہے۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، بنی زریق کا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو کہتا ہے کنگھی، بال اور انگور کے خوشے میں۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ وہ جادو کر کے رکھا کہاں گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیر زروان میں اس کو دفن کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پوری معلوم ہوئی، آپ کچھ صحابہ کے ساتھ بیر زروان گئے۔ آپ نے دیکھا
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر بیان کیا کہ عائشہ وہ مقام جہاں پر جادو کو دفن کیا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بالکل سرخ ہو گیا ہے، جس طریقے سے مہندی نچوڑ دی جاتی ہے وہ پانی بالکل سرخ ہو گیا ہے، اس پانی پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اس مقام پر وہاں جو کھجور کے درخت تھے، میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کے درختوں کی جو منڈیاں تھیں وہ شیطان کے سروں کی طرح تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود بتائی۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر 11 گرہیں ڈالی گئی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 سورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس میں 11 آیتیں ہیں، ایک آیت پڑھتے جائیے، ایک گرہ کھولتے جائیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور آپ جادو سے بالکل آزاد ہو گئے۔ تو جادو کی حقیقت ہے، جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں وہ غلط ہے، اور جو لوگ ہر چیز میں اپنے ذہن میں جادو کا اثر بیٹھا لیتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ جادو اور معجزہ دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء ایسے کام انجام دیتے تھے جو عام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ جب اس عمل کا تعلق انبیاء سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور عام انسان نافرمان کی طرف ہو تو وہ جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ہاتھوں سے بہت سارے معجزات ظاہر فرمائے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، البتہ کچھ اشارے کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی دی تھی، وہ لاٹھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا۔ عام لوگوں کی نگاہ میں یہ کیا ہے؟ جادوگری ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دیا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے اور اس کے بعد نکالتے تھے تو اس سے روشنی پھوٹنے لگتی تھی، جیسے کہ ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے، تو یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ کسی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھرا دیتے تھے تو بال آ جاتا تھا، کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھرا دیتے تھے تو اس کی روشنی آ جاتی تھی۔ یہ معجزہ ان کا اپنی طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ نے دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے چٹان پھاڑ کر کے وہاں سے ایک اونٹنی نکالی، یہ سب معجزات تھے۔ کبھی کبھی غیر نبی سے بھی ایسے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نافرمان جو کرتا ہے وہ جادوگری ہے، انبیاء کے تعلق سے جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہے، انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے تعلق سے کبھی کبھی اس طرح کے عمل ظاہر ہو جاتے ہیں جس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسے معجزات ظاہر فرمائے جس کو شریعت میں کرامت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کسی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو میاں بیوی کے ملنے سے بچہ بنتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سے الگ تھی۔ حضرت مریم نے کوئی شادی نہیں کی تھی، اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے مریم کے گریبان میں پھونک دیا اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب حمل وضع ہونے کا وقت آیا، جب ولادت کا وقت آیا اور درد ذہ بڑھا تو حضرت مریم بہت پریشان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر چلی جاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ اس مقام پر گئیں جہاں اللہ نے اشارہ کیا تھا، قرآن مجید میں پوری تفصیل موجود ہے۔ تو حضرت مریم نے وہاں پر قیام کیا، درد ذہ ہوا، بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی گفتگو کی، وہاں پانی کا ایک چشمہ نکلا، نبی نہیں تھیں لیکن پانی کا چشمہ اللہ نے نکالا۔ کھجور کا درخت اتنا موٹا اور اس کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ، اوپر سے کھجوریں گریں گی۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ کھجور کے درخت کو ہلا نہیں سکتے ہیں، لیکن حضرت مریم نے جب کھجور کے تنے کو درخت کو ہلایا تو اس سے کھجوریں گرنے لگیں۔ یہ معجزہ تھا، یہ کرامت تھی، اس میں حضرت مریم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات وضاحت کرتے چلو، بہت سارے لوگ کرامات میں جیتے ہیں،
ان کے بزرگوں کی طرف سے یہ کرامت ہو گئی، یہ اکثر یہ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ اس میں کسی کی بزرگی کا یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی تپسیا کر کے محنت کر کے ایسا حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے ہاتھ سے رونما کر دیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بزرگی اور کرامت کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ کرامتوں کو اولیاء کے ساتھ جوڑ کر کے اولیاء کی تعظیم میں غلو کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ عقیدے کس سے تعلق ہے اس کا؟ انبیاء کرام سے معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں، اس میں بھی انبیاء کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں اس بزرگ کا کوئی اثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس کائنات کی وہ ہستی ہیں، آپ کو جو مقام ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی سلطنت عطا کی تھی جو آج تک کسی کو نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ اور آپ پڑھیے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ سلطنت عطا کی۔ آپ انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے، یہ چرند پرند آپ ان کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہوں ہواؤں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک تخت تھا جس کو تخت سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ اس تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ ہوا اس مقام پر ان کو پہنچا دیتی تھی جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ صبح سے لے کر کے دوپہر تک حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا سفر طے کر لیتے تھے جتنا ایک مہینے میں ایک انسان کرتا تھا، اور دوپہر سے لے کر کے شام تک اتنا سفر طے کر لیتے تھے جتنا ایک مہینے میں انسان کرتا تھا۔ یعنی صبح سے شام تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر 2 مہینے کا سفر ایک دن میں کر لیتے تھے۔ یقیناً آج انسان ترقی کر گیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اڑتے ہیں، گھنٹوں کا کئی دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ٹیکنالوجی اپنائی تھی، اللہ نے یہ حکومت دی تھی۔ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے اور جہاں چاہتے تھے اڑ جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہر زمانے اور ہر دور میں رہی ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اسلام کو اور مضبوط کرنا چاہیے، بلکہ گمراہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حکومت کو دیکھ کر، اس سلطنت کو دیکھ کر، اس پاور کو دیکھ کر کے بعض انسانوں اور جنوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ جادوگری ہے، ہو نہ ہو یہ جادوگری ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ بعض انسانوں کا اور جنوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے سے انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، جادو کے ذریعے سے جنوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جادو کے ذریعے سے نہیں، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک کا نام ہاروت، دوسرے کا نام ماروت۔ ہاروت ماروت انسانی شکل میں آئے، فرشتے تھے، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو کی حقیقت بتاتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ جادو کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ وہابی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور تمہارا جو ذہن ہے کہ جادو کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔
ان فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو یہی سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم آزمائش ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہمارے تعلق سے تمہارا عقیدہ بہت درست ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، جادو سیکھنا، جادو سکھانا۔ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی کروا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیاطین نے کفر کیا، لوگوں نے جادو سیکھا۔ ہاروت ماروت بتا دیتے تھے کہ یہ جو ہم سکھا رہے ہیں یہ کفر ہے، اور یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے، تم اس کو مت سیکھو، اس پر عمل مت کرو۔ لیکن لوگوں نے سیکھا، عمل کیا اور گمراہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جادوگری کی تمام کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیا تھا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اسی جادوگری کو اپنا کر کے سلیمان علیہ السلام حکومت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا، سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد کئی دنوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے رہے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے رہے۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑا۔ ہیبت اور رعب و جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب وہ گھن گیا اور ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ سب حرام ہے، کفر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان کیا کہ کہیں بھی کوئی جادوگر ملے تو اس کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جادوگر جادوگرنی دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 جادوگروں کو قتل کر دیا گیا۔ جادو سے ملتا ہوا ایک لفظ ہے کہانت، مستقبل کی باتیں بتانا، قسمت معلوم کرنا۔ یہ بھی بہت سارے مسلمان اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ اگر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ ڈیٹ فائنل نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اپنے پیر سے نہ مل لیں۔ جب وہ بتاتا ہے کہ کون سا مہینہ مناسب ہے تو اسی مہینے میں رکھتے ہیں، کون سی تاریخ مناسب ہے تو اسی تاریخ میں رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعقیدگی ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے آنے والے وقت کا پتہ لگاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کو نجومی کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے قسمت بتاتے ہیں، اس کو عراف کہتے ہیں۔ بعض لوگ کسی پرندے سے یا کسی اور ذریعے سے کرتے ہیں، ان کو کہانت کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی قیافہ شناس کے پاس گیا یا کسی کاہن کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور اس کی بات کو تصدیق کر لیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوا، یعنی اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا۔ کاہن کے پاس جانا، عراف کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا، قسمت کا پتہ لگانا اور اس کی باتوں کو یقین کرنا، وہ آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اس نے نبی کی شریعت کا انکار کر دیا، اس کو خود اپنی قسمت نہیں معلوم ہے، وہ آپ کی قسمت کیا بتائے گا۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کاہنوں پر یقین رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا ایک اور معاملہ جو ہمارے درمیان ہے، واسطو۔ کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کا واسطو صحیح نہیں ہے، یہ واسطو ایسا ہونا چاہیے، یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روایت میں کہ اگر کوئی شخص کسی عراف یا کسی کاہن کے پاس گیا صرف جانے کی وجہ سے، اس کے بعد پوچھا نہیں، اس کی بات پر یقین نہیں کیا، بات پوچھا، یقین کیا، تو وہ شریعت محمدی کا انکار کیا۔
لیکن بات پوچھا نہیں، یقین نہیں کیا، صرف عراف کے پاس گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا صرف جانے کی وجہ سے 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کسی عراف اور کاہن کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 22واں کام جس سے ہم کو بچنا ہے اور بچنا ضروری ہے وہ ہے قتل کرنا۔ قتل یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، کبیرہ گناہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اس نے کفر کا کام کیا، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، سورہ اسراء کی آیت ہے، تم کسی بھی نفس کو قتل مت کرو سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دیا ہے، سوائے اس کے جو حق ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ تین آپشن ہے، 3 گناہ ہیں جس کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شادی شدہ کوئی آدمی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے زنا کر لیا تو شریعت کا حکم ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے جرم میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا، اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا، کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اس کو اختیار ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود پھر وہ کفر میں چلا گیا، مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ کہاں نافذ ہوگا؟ جہاں پر اسلامی قانون ہو، جہاں پر اسلامی ملک ہو، جہاں پر شریعت کا قانون چلتا ہو۔ آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں اس کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جیسا کہ یہ دن حرام ہے، جیسا کہ یہ مہینہ حرام ہے، جیسا کہ یہ شہر حرام ہے۔ آپ نے یہ بات کب کہی؟ آپ مکہ میں تھے، عرفات کے میدان میں تھے، اور آپ نے کہا جس طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ دن عرفہ کا میدان یہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے۔ ان اموالکم واعراضکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تو قتل کرنا، انسانوں کا قتل تو چھوڑیے، ہماری شریعت میں کسی جانور کا قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی شرعی مسئلہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عورت جس کو جہنم میں ڈالا گیا، کیوں؟ اس نے ایک بلی کو پکڑ کر باندھ دیا تھا، باندھا تو اس کو کھانا دینا چاہیے، اس نے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اور نہ اس بلی کو چھوڑا کہ وہ جا کر کے اپنا کھانا خود تلاش کر لے، تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جرم کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ انسان چھوڑو، جانور کو ناجائز طور پر مارنے والا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آج قتل، خون، غارت گری عام ہو گیا ہے۔ ایک انسان اپنے طاقت کے بل پر جس کو چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ ملک کے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو قتل اور غارت گری کا ماحول پھیلا ہوا ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین اور آسمان والے یعنی سارے انسان اور سارے فرشتے، اگر زمین اور آسمان والے تمام کے تمام لوگ ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، کوئی فکر نہیں ہے۔ مومن کی عزت، مومن کا جان، مومن کا مال اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کسی مومن کا قتل کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ معصوم بچوں کا قتل کر رہے ہیں، جو لوگ خواتین کا قتل کر رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ معصوم بچوں کے اوپر میزائل برسا کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، ان کے گھروں کو منہدم کر دیا گیا،
ان کی خواتین اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے بچے انتقال کر گئے، کتنی عورتیں انتقال کر گئیں، اور کتنے زخمی تڑپ رہے ہیں، کراہ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان سب کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ آیا، ایک مقدمہ پیش آیا۔ صنعاء کے کچھ لوگوں نے ایک بچے کا قتل کر دیا۔ صنعاء ایک ملک ہے، وہاں کے لوگوں نے ایک بچے کا قتل کر دیا۔ قتل کیسا کیا؟ اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ تحقیق کی گئی تو 6 لوگوں کا نام نکلا، 6 لوگوں کا نام نکلا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان 6 لوگوں کو پھانسی دے دی جائے، ان 6 لوگوں کو پھانسی دے دی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین، ایک بچے کے لیے 6 لوگوں کا قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم 6 کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر اس ایک بچے کی قتل میں پورا صنعاء شامل ہوتا تو میں پورے صنعاء کو پھانسی دے دیتا۔ اسلام انصاف چاہتا ہے، اسلام عدل چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا کچھ تو خون کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات ہے۔ ایک آدمی قتل کر دیا، ایک آدمی قتل ہو گیا، پیارے نبی نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور جو آدمی قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا پتہ چلتا ہے، جو مقتول ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کانا حریصاً علی قتل اخیہ، وہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا۔ اس نے بھی تلوار اٹھائی تھی، اس نے بھی ہتھیار اٹھایا تھا، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے، یہ قتل نہیں کر سکا، وہ قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، قتل کا ارادہ کرنا اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے وسائل کا اپنانا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ آج قتل و غارت گری عام ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 23ویں چیز جس سے بچنا ہم اور آپ کو ضروری ہے، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم یہ سماج اور معاشرے کا بہت ہی دبا اور کچلا ہوا شخص ہوتا ہے، جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو بچپن میں، جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ محتاج ہوتا ہے۔ یتیم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک یتیم وہ ہوتا ہے جو غریب تھا، مسکین تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو سماج اور معاشرے کو لوگوں کو چاہیے کہ اس یتیم کو سہارا دیں، اس کے جینے کے لیے وسائل مہیا کریں۔ اور ایک یتیم وہ تھا جس کا باپ مالدار تھا اور اپنے بچوں کے لیے بہت ساری جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، تو بہت سارے لوگ جو یتیم کی سرپرستی کرتے ہیں یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یتیموں پر ظلم کرنے والے اس کے اپنے ہوتے ہیں، کوئی غیر نہیں ہوتا۔ اس کے چاچا، اس کے ماموں، اس کے خالو، یہی لوگ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کے مال کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے درد کو محسوس کیا، کیوں؟ آپ خود بھی یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں تھے کہ پیٹ میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کا ماحول دیکھا تھا آپ نے، یتیمی کی مار آپ نے سہی تھی، لوگ یتیموں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے محسوس کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ اپنی قساوت قلبی کا کہا، اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں بڑے سے بڑے حادثات دیکھتا ہوں، مجھے کچھ احساس نہیں ہوتا ہے، میں ایموشنل نہیں ہوتا ہوں، مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یتیموں کے ساتھ بیٹھا کرو، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے میں بہت سارے یتیم ہیں، ان یتیموں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ بات چیت کیجئے،
یتیموں کا مال کھانے کی کوشش نہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، سنو جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یتیم کا مال اس کو واپس کر دیا جائے اور مدد کر کے خود اور کچھ اور مال دیا جائے، لیکن لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کے اچھے مال کو لے کر کے خراب مال ان کو نہ دو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ آپ نے اس میں 7 باتوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک بات یہ تھی جادو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ میرے بھائیوں، یتیموں پر ظلم ہو رہا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، یتیموں کا مال نہ کھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سرپرستی میں، آپ کی کفالت میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة۔